حضرت جنید بغدادی نے اپنے مرید کو ایک صندوق دیا، کہا بیٹا جاؤ اسے دریائے دجلہ کی موجوں کی سپرد کر کے آؤ، اور سنو اس کو کھول کے نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ کامل مرید بھی وہی ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے راز کی حفاظت کرے۔ حضرت جنید بغدادی کے مرید نے صندوق کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، دریائے دجلہ کے پاس پہنچ گیا۔ جو ہی اس نے دریائے دجلہ میں وہ صندوق پھینکا تو ایک عجیب سا منظر نظر آیا کہ پانی پھٹ گیا، اس نے اپنی راہیں چھوڑ دی، صندوق کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ یہ دیکھ کر بڑا ہی حیران ہوا، واپس پلٹا، اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہتا ہے حضور اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو کبھی بھی سوال نہ کرتا، مجھے بتایا جائے کہ اس صندوق کے اندر کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دی۔ اگر وہ چیز اتنی ہی برکت تھی، اتنی ہی مبارک تھی تو پھینکوایا ہی کیوں؟ حضور جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں مجھے قرار نہیں ملے گا، مجھے چین نہیں ملے گا۔ اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو کبھی بھی سوال نہ کرتا، حضور خدا کے لیے مجھے بتایا جائے کہ اس صندوق کے اندر آخر کیا تھا، جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بالکل ایسے ہی، جب تک تجھے بتاؤں گا نہیں تجھے قرار نہیں ملے گا۔ پھر سن، میں نے 12 سال کی محنت سے تصوف پر ایک کتاب لکھی، پھر 12 سال اسے بار بار پڑھتا رہا کہ کوئی بھی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر تو نہیں لکھا، پھر 12 سال یہ سوچتا رہا کہ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں۔ بیٹا آج 36 سال بیت گئے ہیں، 36 سال بیتنے کے بعد میں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے امت کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں۔ جب قرآن ہے تو سب کچھ ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے امت کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو، اگر دل گندے ہو جائیں تو سماعت قرآن کر لیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے اور دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا، دل کیسے صاف کریں؟ فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ اس بات کا انکار نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے مرنے والے کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، بے شک ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کر کے مرنے والے کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے تو اس کی قبر میں نور اترتا ہے، بے شک اترتا ہے، اس بات کا انکار نہیں ہے۔ اس بات کا انکار بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ دم کر کے کسی مریض کو پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتا ہے، بے شک دیتا ہے، اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے، بے شک دور ہو جاتی ہے۔ اپنے گھر دکان مکان یا اپنی فیکٹری میں قرآن مجید کی تلاوت کرو تو وہاں برکتیں اترتی ہیں، بے شک اترتی ہیں۔ لیکن یہاں علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا ہے، یو نادان تو صوفی اور خشک ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تجھے قرآن کی آیتوں سے صرف اتنا ہی کام تھا، جب مرتے ہوئے تیرے بوڑھے باپ کی روح حلق سے باہر نہ نکلے تو یاسین شریف پڑھ کے اس کی روح آسانی سے نکلوانے کے لیے قرآن اٹھاتا ہے۔ اقبال کہتا ہے اس بات پر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے مردے کی روح آسانی سے نکلتی ہے، بے شک نکلتی ہے۔ فرماتے ہیں او نادان تو نے قرآن سے بھی ڈھونڈا تو صرف موت کو ہی ڈھونڈا۔ فرمایا او نادان جس قرآن سے تو نے مرنے کا سلیقہ سیکھا تھا کاش کہ اسی قرآن سے تو جینے کا سلیقہ بھی سیکھ لیتا، 4 دن جینے کا مزہ آ جاتا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو کہاں ہو تم؟ کیا تم وہی نہیں ہو جسے میں نے مٹی سے پیدا کیا؟ کیا تم وہی نہیں ہو جسے میں نے زندگی دی، جسے میں نے عقل سلیم عطا کی؟ تمہیں یاد ہے وہ وقت جب تم ماں کے رحم میں تھے، ماں کے پیٹ کے اندر تھے، اندھیری تنگ سی جگہ جہاں کوئی تمہاری آواز نہیں سن سکتا تھا، جہاں تمہیں نہ کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا، لیکن میں رب نے تمہارے لیے وہاں بھی غذا کا بندوبست کیا، ماں کے رحم میں بھی غذا کا انتظام کیا، تمہاری حفاظت کی اور تمہیں دنیا میں لایا، وہاں بھی حفاظت کی یہاں بھی حفاظت کی، تمہارے ماں باپ کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کی، تمہیں گوشت اور خون کا لباس پہنایا، گوشت اور خون کا لباس پہنایا، اور آج تم میری عطا کردہ نعمتوں کو بھول گئے ہو۔ میرا اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے،
میرا اللہ فرما رہا ہے میرے بندو کیا تم نے کبھی اپنی آنکھوں کی روشنی کے بارے میں سوچا؟ یہ جو تم باہر کے نظارے دیکھتے ہو، یہ جو تم دنیا کے مناظر دیکھتے ہو، ان آنکھوں کی روشنی کے بارے میں سوچا؟ اگر یہ روشنی تم سے چھین لی جائے تو کون تمہیں واپس دے سکتا ہے؟ اگر یہ بینائی تم سے واپس چھین لی جائے تو کون تمہیں واپس دے سکتا ہے؟ کیا تم نے اپنے کانوں کی سماعت کو محسوس کیا ہے؟ کانوں کی آواز کو محسوس کیا؟ اگر یہ ختم ہو جائے، اگر تم سے سننے کی سماعت کی صلاحیت چھین لی جائے تو کون اسے لوٹا سکتا ہے؟ کون تمہاری سماعت کو واپس دلا سکتا ہے؟ تمہارا دل جو مسلسل دھڑک رہا ہے، تمہارا دل جو مسلسل دھڑکتا ہے، اگر میں رب اس دل کو روک دوں تو کون اسے دوبارہ چلا سکتا ہے؟ یاد کرو وہ دن جب تم بیمار ہوئے تھے۔ اے 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 میرا اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے میرے بندو یاد کرو وہ دن جب تم بیمار تھے، بستر پر پڑے تھے، سانس لینا بھی مشکل تھا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، لا علاج قرار دے دیا، دوا نے اثر چھوڑ دیا، پیروں کے پھوکوں میں اثر نہ رہا۔ جس دن تم بے بس پڑے تھے، دوائی تم پر اثر نہیں کر رہی تھی، ڈاکٹر نے تمہیں لا علاج قرار دے دیا تھا، حکیموں نے تمہیں جواب دے دیا تھا، جس دن تم بے بس چار پائی پر پڑے تھے، بتاؤ اس دن تمہیں کس نے شفا دی تھی؟ اس دن تمہیں کس نے صحت دی تھی؟ کیا تم نے میرے اس احسان کا شکر ادا کیا جو دوسری بار میں نے تمہیں صحت دی، تندرستی دی، تمہیں موت سے بچایا، برے وقت میں تمہارے ساتھ رہا؟ کیا تم نے میرے اس احسان کا شکر ادا کیا؟ نہیں کیا نا؟ جب تم صحت یاب ہوئے، جب تم شفا یاب ہوئے، پھر سے دنیا کی لذتوں میں غرق ہو گئے، میں رب تمہیں بھول گیا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، یہ زمین جس پر تم چلتے ہو، یہ آسمان جس کے نیچے تم سوتے ہو، یہ پانی جسے تم پیتے ہو، سب میرے حکم سے ہیں۔ لیکن تم نے کبھی سوچا اگر میں زمین کو ہلا دوں، زلزلہ بپا کر دوں تو تم کہاں جاؤ گے؟ اگر میں آسمان سے پانی برسنا بند کر دوں، آسمان سے بارش کا برسنا بند کر دوں تو تمہیں پانی کون دے گا؟ تم اپنی پیاس کیسے بجھاؤ گے؟ یاد کرو جب تم بھوکے تھے، میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، مجھے بھول جانے والو، میری مسجدوں کو ویران کرنے والو، میری ناشکری کرنے والو، وہ دن یاد کرو جب تم بھوکے تھے، جب تم پیاسے تھے، تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تمہارے پاس پینے کو کچھ نہیں تھا، لیکن میں رب نے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا، ایسی جگہ سے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا جہاں سے تمہیں کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، تمہارے لیے وہ سب کچھ بھیجا جو تمہیں چاہیے تھا۔ میں رب نے تمہاری ہر ایک ضرورت پوری کی، ہر ایک خواہش پوری کی، لیکن تم نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا۔ میرے بندو، تم دنیا کی محبت میں ایسے گرفتار ہو، ایسے جکڑے ہوئے ہو کہ تمہیں اپنی آخرت کی کوئی پرواہ نہیں رہی، آخرت کی کوئی فکر نہیں رہی۔ تم اس دنیا کے فریب میں کھو گئے ہو، دنیا کے دھوکے میں کھو گئے ہو جہاں پر ہر چیز عارضی ہے۔ کیا تم نے قبر کے اس اندھیرے کا سوچا جہاں نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی رشتہ دار، کوئی نہیں ہوگا، وہاں تمہارے اعمال ہوں گے۔ یاد کرو وہ رات جب تم نے اپنے گھر کے اندھیرے میں خوف محسوس کیا تھا، اور گھر کے اندر لائٹ بھی ہے، بتی بھی ہے، گھر روشن ہو سکتا ہے، پھر بھی تیرا خوف نہ گیا۔ سوچو قبر کا اندھیرا اس سے 1000 گنا زیادہ ہوگا، اور وہاں کوئی بتی بھی نہیں ہوگی جسے تم جلا سکو گے، وہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی، صرف تمہارے اعمال کا نور ہوگا، تمہارے اعمال کا نور ہوگا جو تمہیں روشنی دے سکے گا۔ میرے بندے، میں تمہیں ہر دن ہر لمحہ دیکھتا ہوں۔ اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہو، اللہ میرے جیسے گنہگار بدکار سیاکار سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے اے میرے بندے،
जब तुम गुनाह करते हो मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें हर लम्हा हर घड़ी देखता हूं। जब तुम झूठ बोलते हो मैं सुनता हूं। जब तुम दूसरों का हक मारते हो ना मैं जानता हूं। मैं सुनता हूं, मैं देखता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं खामोश रहता हूं, मैं चुप रहता हूं। शायद तुम पलट आओ, शायद तुम तौबा कर लो, शायद तुम तौबा करके मैं रब के महबूब बन जाओ। जवानों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है। पर मैं तुम्हें देखता हूँ जब तुम झूठ बोलते हो, लेकिन मैं खामोश रहता हूँ। शायद तुम पलट आओ, शायद तुम तौबा कर लो। याद करो जब तुमने किसी का दिल दुखाया था, किसी की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिलाई थी, किसी का हक मारा था, और वो शख्स जिसका तुमने हक मारा, वो शख्स जिसकी इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिलाई, जिसको लोगों के सामने जलील किया, रुस्वा किया, वो शख्स रात को मेरी बारगाह में रोता रहा। पूरी रात मेरी बारगाह में रोता रहा, तड़पता रहा, मेरे सामने अर्जियां पेश करता रहा, शिकवे शिकायत पेश करता रहा। मैं चाहता ए बंदे उसी वक्त भी तुझे तबाह बर्बाद कर सकता था, लेकिन मैंने उसकी दुआ तो सुन ली, उस फरियादी की मैंने फरियाद सुन ली, लेकिन तुम ही वक्त दिया, तुम ही कुछ ना कहा कि तुम अपने अमाल दुरुस्त कर लो, तुम ये काम छोड़ दो जो मुझे अच्छे नहीं लगते, ये गुनाह छोड़ दो जो गुनाह कयामत के दिन तुम्हें जहन्नुम में ले जाने का जरिया बनेंगे। मैं उसकी दुआ सुनता रहा, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें वक्त दिया। हो सकता है कि तू तौबा कर ले, लेकिन तुम्हें वक्त दिया इसलिए अपने अमल को दुरुस्त कर लो, अपने अमाल को दुरुस्त कर लो, तौबा कर लो। मगर फिर भी तुम बाज ना आए। अल्लाह फरमाता है ये दुनिया आजमाइश है, मैंने तुम्हें दुनिया दी और साथ में ताकत दी, पैसा दिया, वसाइल दिए, लेकिन तुमने उन्हीं मेरे रास्ते पर लगाने के बजाय जो पैसा मैंने तुम्हें दिया, जो दुनिया मैंने तुम्हें दी, जो रिज़्क मैंने तुम्हें दिया, उस रिज़्क को मेरे रास्ते पर लगाने के बजाय अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगा दिया तुमने। मेरे बंदे, मैंने तुम्हें जन्नत की बिशारत दी, वो जन्नत जिसके नीचे नहरें बहती हैं, जहां कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन तुमने अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को उस जन्नत पर तरजीह दी और जन्नत को बेच दिया। दुनियावी ख्वाहिशात ले ली, जन्नत बेच दी। मेरे बंदो, ओ मेरे बंदो, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मेरा दरवाजा हमेशा के लिए खुला है, मेरा दर हमेशा के लिए खुला है। मैं तुम्हारे गुनाहों से ज्यादा रहीम हूँ, मैं तुम्हारे ऐबों से ज्यादा करीम हूँ। तुम्हारे ऐब जितने भी हैं, जमीन से लेकर आसमान तक तुम्हारे ऐब हैं, जितने ऐब हैं उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हारे ऐबों पर पर्दे देता हूँ। कितना अच्छा रब हूँ मैं तुम्हारा। तुम मेरे सामने रो लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम मेरे सामने एक आंसू बहा लो, मैं रब तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन याद रखो वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। इससे पहले कि मौत तुम्हें आ ले, मेरी तरफ आ जाओ। इससे पहले कि मौत आ जाए तुम मेरी तरफ पलट आओ। अल्लाह फरमाता है मेरे अजाब के जो फरिश्ते हैं वो बिल्कुल तैयार खड़े हैं। अजाब के फरिश्ते तैयार खड़े हैं। वो मैं रब को कहते हैं, वो मुझसे कहते हैं ऐ रब्बुल आलमीन हमें इजाजत दे, हम इन नाफरमानों को आसमान की बुलंदियों पर ले जाकर खत्म कर दें, आसमान की बुलंदियों पर ले जाकर जमीन पर पटक दें और इन्हें खत्म कर दें, इनके जिस्मों को रेजा रेजा कर दें, इनके घरों को खंडरात बना दें, इनका नामो निशान मिटा दे। ये वही हैं जिन्होंने तेरी अता करदा नेमतों का मजाक उड़ाया। ये वही नादान गुनहगार हैं जिन्होंने तेरी अता करदा नेमतों का मजाक उड़ाया, तेरे दीन से मुंह मोड़ा, तेरी इबादत को छोड़कर दुनिया की पैरवी की, दुनिया के पीछे लग पड़े। अल्लाह हमें हुक्म दे कि हम इनकी नाफरमानियों का हिसाब अभी चुका दें, इन्हें खत्म कर दें। लेकिन अल्लाह फरमाता है रुक जाओ फरिश्तों, रुक जाओ, मैं इन्हें मोहलत देता हूँ, मैं अपने बंदों को मोहलत देता हूँ, वक्त देता हूँ, टाइम देता हूँ।
میں انہیں موقع دیتا ہوں کہ شاید یہ پلٹ کر میری طرف آ جائیں، شاید یہ میری رحمت کو سمجھیں، شاید ان کے دل نرم ہو جائیں۔ پھر میرے اللہ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا، ایک ایسے شخص کا ذکر چھیڑا جس نے دنیا کی رنگینیوں میں اپنا دل لگا لیا تھا۔ وہ شخص اپنے مال پر ناز کرتا تھا، اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھتا تھا۔ وہ شخص اپنی دولت پر ناز کرتا تھا، اپنی دولت پر فخر کرتا تھا اور خود پر بھی بڑا ناز کرتا تھا، خود کو دوسروں سے افضل سمجھتا تھا، خود کو دوسروں سے بڑا ہی سمجھدار سمجھتا تھا، اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھتا تھا۔ دن رات اس کا وقت اپنی خواہشات کی تکمیل میں گزرتا، اس کے شب روز غفلت میں گزرتے چلے جا رہے تھے، خواہشات کی تکمیل کرتے ہوئے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ وہ غریبوں کو دھتکارتا تھا تو مالدار، لیکن غریبوں کو دھتکارتا تھا، اپنے آپ کو خدا کے قریب سمجھنے کے بجائے دنیا کا مالک تصور کرتا تھا۔ کہتا تھا یہ دنیا کا نظام میری مٹھی میں ہے، اس دنیا کو تو میں چلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مگر سنو، ایک رات وہ شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ عذاب کے فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہو چکے ہیں۔ یہ مالدار، میں کرنے والا شخص، تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، ایک رات خواب میں دیکھتا ہے کہ عذاب کے فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہو چکے ہیں، ان کے ہاتھوں میں آتش کے کوڑے ہیں۔ عذاب کے فرشتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں آتش کے کوڑے ہیں، ان کی آنکھوں سے غضب جھلک رہا ہے، فرشتوں کی آنکھوں سے غضب جھلک رہا ہے۔ ہائے ہائے، اس شخص نے جیسے ہی ان فرشتوں کو دیکھا تو وہ شخص لرزتا ہوا خوف کا مارا سوال کرنے لگا، تم کون ہو؟ یہ کون ہیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ ایک فرشتہ کہتا ہے، ہم وہ ہیں جو تیری بدعمالیوں کا حساب چکتا کرنے کے لیے آئے، جو تیرے گناہوں کا حساب چکتا کرنے کے لیے آئے۔ ہم وہ ہیں جو تیرے تکبر کو خاک میں ملانے کے لیے آئے، جو تیری میں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے آئے۔ تیری زندگی کو برباد کرنے کا وقت آ گیا ہے، تجھے تیرے گناہوں کے بدلے سزا دینے کا وقت آ گیا ہے۔ تو نے اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا مذاق اڑایا، اس کا شکر ادا نہ کیا۔ تو یہ بھول گیا کہ جو رب دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ واپس لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ آج تیرا غرور خاک میں ملا دیا جائے گا، لیکن پھر ایک دم میرے اللہ کی آواز آتی ہے۔ جب فرشتے کہتے ہیں آج تجھے ختم کر دیا جائے گا، تیرا غرور خاک میں ملا دیا جائے گا، اسی وقت میرے اللہ کی آواز آتی ہے، رک جاؤ میرے فرشتے، رک جاؤ، میں اسے ایک اور موقع دیتا ہوں۔ میرے بندے کو تباہ مت کرو، میرے بندے کو برباد مت کرو، میں اسے ایک اور موقع دیتا ہوں، شاید یہ توبہ کر لے، توبہ کر کے میں رب کو راضی کر لے اور میں رب کا محبوب بن جائے، شاید یہ اپنے دل کی حالت کو بدل لے۔ خواب میں وہ شخص لرزتے ہوئے جاگتا ہے، لرزتے ہوئے خوف کے مارے یہ شخص جاگتا ہے، اس کا دل کانپ رہا ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، لیکن پھر کچھ دن گزرنے کے بعد یہ شخص خواب بھول جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ اٹھتا ہے تو اس کا دل کانپ رہا ہوتا ہے، خوف کا مارا، ڈر کا مارا لرز رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ دن گزرتے ہی ہیں، کچھ دن گزرنے کے بعد یہ شخص وہ خواب بھول جاتا ہے، پھر دنیا کی مستی میں مست ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ایسا ہی ہوتا ہے، جب انسان کے غم خوشیوں میں بدلتے ہیں تو پھر وہ غموں کا وقت بھول جاتا ہے، پھر انسان پریشانیوں کا وقت بھول جاتا ہے، دنیاوی لذتوں میں پڑ جاتا ہے، دنیا کی رنگینیاں اسے پھر اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، وہ اپنے غرور میں دوبارہ مگن ہو جاتا ہے، وہ اپنی میں دوبارہ مگن ہو جاتا ہے، لیکن پھر ایک دن کیا ہوتا ہے؟ ایک دن اس کی زندگی میں بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے کہ اس کا سارا مال، اس کی ساری دولت اس کے ہاتھ سے چھین لی گئی، اس کا مال اس کے ہاتھ سے چھن جاتا ہے، اس کی دولت اس کے ہاتھ سے چھن جاتی ہے، وہ اکیلا رہ جاتا ہے، بے یار و مددگار رہ جاتا ہے۔ تب جا کر اسے یاد آتا ہے کہ اللہ نے اسے پہلے بھی وارننگ دی تھی، تب جا کر اسے یاد آتا ہے کہ میں تو بھول گیا، رزق دینے والا مجھے کون تھا؟ اللہ تھا۔ مال دینے والا کون تھا؟ اللہ تھا۔ مجھے امیر بنانے والا کون تھا؟ میرا اللہ تھا۔
میں بھول گیا کہ جو رب دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ واپس لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر روتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اللہ سے التجا کرتا ہے، مگر اس وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ جوانوں غور تو کرو، اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، ہمیں انسان بنایا، ہمیں آنکھیں دی کہ ہم دیکھ سکیں، ہمیں کان دیے کہ ہم سن سکیں، ہمیں دل دیا کہ ہم محسوس کر سکیں۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، سانس دی، اور ان سب نعمتوں کے باوجود بھی اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا تم پر احسان ہے۔ ان سب نعمتوں کے باوجود اللہ نے کبھی بھی نہیں کہا اے میرے بندے یہ میرا احسان ہے تم پر۔ اللہ نے زمین کو فرش بنایا کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ آسمان کو چھت بنایا کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہا، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا تم پر احسان ہے۔ ماں کی محبت دی، اللہ نے ہمیں باپ کی شفقت دی، دوستوں کا سہارا دیا، خاندان کی نعمت دی، لیکن کبھی یہ نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ میرا احسان ہے تم پر۔ اللہ نے ہمیں بیماریوں سے شفا دی، تکلیفوں میں سکون دیا، دکھ کے بعد خوشی دی، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا احسان ہے تم پر۔ اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے کتابیں دی، قرآن دیا، نبی بھیجے، ہدایت کے لیے چراغ جلائے، لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ میرا احسان ہے تم پر۔ کہیں یہ نہیں کہا، کبھی نہیں کہا کہ یہ میرا احسان ہے تم پر۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ نے اپنے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا، ساتھ ہی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ فرمایا بندو یہ میرا احسان عظیم ہے تم پر کہ اتنی بڑی شخصیت تمہیں مفت میں مل گئی۔ لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، خواہشیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا۔ بھائی ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی خواہش نہیں کی، بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے، ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، میاں مبارک ہو، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ جوانوں ایک بار سوچو کیوں اللہ نے یہ احسان جتلایا؟ یہ احسان کیوں جتلایا گیا؟ کیوں اس بات کو اپنا احسان قرار دیا میرے اللہ نے؟ کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہر ایک نعمت سے بڑھ کر ہے، ہر ایک احسان سے بڑھ کر ہے۔ جوانوں وہ نبی جو ہمارے لیے جیتے تھے، ہمارے لیے روتے تھے، جو راتوں کو اٹھ کر ہماری بخشش کے لیے دعائیں کرتے تھے، جو میدان بدر میں دشمنوں سے زیادہ ہماری ہدایت کے لیے فکر مند تھے، جنہوں نے طائف میں پتھروں کی بارش برداشت کی لیکن اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی، وہ نبی جنہوں نے مکہ کے لوگوں کے ظلم سہے، دکھ سہے، درد سہے، پھر بھی ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگتے رہے، وہ نبی جو قیامت کے دن بھی اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، جب سب لوگ اپنے اعمال کی فکر میں ہوں گے، سب لوگ خوف میں ہوں گے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی، یا اللہ میری امت میری امت۔ اللہ نے یہ احسان اس لیے جتلایا، اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دے کر یہ احسان اس لیے جتلایا کیونکہ یہ احسان سب نعمتوں سے افضل ہے۔ اللہ کے محبوب کی آمد، اللہ کے محبوب کا ہمیں مفت میں ملنا، یہ احسان سب نعمتوں سے افضل ہے۔ آقا کریم کو ہمارے لیے بھیج کر اللہ نے ہماری قسمت بدل دی، وہ نبی جو رحمت بن کر آئے، جو ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئے۔ اللہ نے یہ احسان جتلایا، ایک بار نہیں بار بار جتلایا، کیونکہ رسول کریم کا وجود ہماری ہدایت، ہماری زندگی اور ہماری آخرت کا ذریعہ ہے۔ پھر یہ احسان کیوں نہ جتلایا جائے؟ لیکن سوچیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، مدینے والے کی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن ان کے راستے پر نہیں چلتے۔ ان کے راستے پر چلنے کے لیے ہم لوگ تیار بالکل نہیں۔ ہم ان کے امتی ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ان کی تعلیمات نظر نہیں آتی۔ یہ احسان کوئی معمولی تو نہیں ہے میرے بھائیوں، اس لیے یہ احسان جتایا گیا کیونکہ یہ ہماری نجات کی کنجی ہے۔
اگر آج بھی ہم نے ان کے راستے کو نہ اپنایا، مدینے والے کے راستے کو نہ اپنایا، تو یاد رکھو کل ہم ان کے سامنے شرمندہ ہوں گے، بہت بڑے شرمندہ ہوں گے۔